لیکن آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دے سکتا ہوں بھائی، آپ لوگوں کو ہدیہ دے سکتا ہوں؟ ارے احمدآباد والے بولو تو صحیح یار، ایک ہدیہ دوں؟ دیکھو زندگی بھر آپ 3 باتوں کا معمول بنا لو، میری اس بتائی ہوئی بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ عمل کرو گے بھائی؟ نمبر 1، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ بس یہ 3 کام کرو آپ، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اتنی خیریں تم دیکھو گے، اتنی خیریں دیکھو گے، اتنی خیریں دیکھو گے، اتنی دعائیں قبول ہوں گی، اتنا مال اللہ دے گا، فرشتے جو ہے نا پیٹیاں بھر بھر کے پیسے پہنچائیں گے تم کو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، صحیح حدیثوں میں۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 محل۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 محل۔ اور 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 31 محل۔ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب۔ اور وہ محل ایسے ہیں کہ الیکٹرک کا بل نہیں بھرنا، مینٹین کرنا نہیں ہے، فرشتے خود الیکٹرک کا بل بھریں گے، وہاں الیکٹرک کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے سنبھالیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا اپنوں نے تو 5-6 محل بڑے نہ کھوانا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ رات کو نیند نہیں کروٹیں بدلتے ہو نا تو 5-6 محل یعنی 60 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا سوتے سوتے، تو اپنا جنتی بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی۔ ابا فرماتے تھے کہ میں بیان کے لیے مرکز میں سے جب بھی یہ نکلتا تو ظاہری بات ہے کہ 5 منٹ پیدل چلتے، تو چلتے چلتے میں محل بناتے بناتے چلتا، 10 مرتبہ پڑھ لوں، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لوں۔ کہا اللہ پاک یہ محل تو ہمیں دے دینا، اور ایک بات بتاؤں کہ اللہ ضرور دے گا۔ اب تھوڑا بھاؤ ہم نے بڑھا دیا، پہلے لوگ کہتے تھے کہ مولانا پہلے 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313۔ میں نے کہا بھائی تم نے مکان کب خریدا تھا؟ یوں کہا 1995 میں خریدا تھا۔ کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں خریدا تھا۔ اب جو ہے کیا بھاؤ ہے؟ 2 کروڑ ہے۔ میں نے کہا تیرے مکان کا بھاؤ بڑھا تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا کہ نہیں؟ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، ٹھیک ہے؟ اور یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میری تصویر ہے۔ پورے احمدآباد والوں کو تو دے نہیں سکتے، یہ ہمارے محترم ہیں، ان کو دے دیتا ہوں، لو بھی یہ آپ کو ہدیہ، ایک ایک دانہ سنبھال کے رکھنا۔ آپ میری تصویر ہے، میں خود پڑھتا ہوں اس پر۔ تو 313 313 313۔ ارے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خالی اپنے جیب میں لکھ کے رکھتے ہیں 313 313 313، تو بھی مالدار ہو جاتے ہیں۔ بدرین کی تعداد ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اب جناتوں کے 5 بیانات رہ گئے، کتنے بیانات بھائی؟ آج تو میرا ارادہ تھا مائیکل جیکسن کا قصہ سنانے کا، کہ مائیکل جیکسن کا قصہ سناؤ، جوانوں کو ذرا مزہ آتا ہے قصہ سننے میں، سمجھ گئے نا؟ لیکن اب وقت نہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، صبح بھی ہمیں بیان کرنا ہے۔ اب دعوت کا کام یہ ہمارا سدا بہار ہے، سدا بہار کام دعوت کا۔ ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ میں لگنا ہے۔ لگو گے انشاءاللہ؟ چلے لگاؤ، مسجد و جماعتیں بیٹھو، 3 دن لگاؤ، لیکن ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے، بغیر مشورے کے نہیں۔ ہماری شورے کی جماعت ہے، ہر مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ مرکز میں جاؤ، جمعرات کو بیان ہوتا ہوگا، سنیچر کو بیان ہوتا ہوگا، اجتماعات ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، شریک ہو جاؤ۔ یہ کام ایسا کام ہے جو لامحدود ہے۔ دین کے جتنے کام ہیں وہ محدود ہیں، مدرسے محدود، 1 کروڑ مدرسے آپ نہیں کھول سکتے، 10 لاکھ مدرسے نہیں کھول سکتے، خرچہ کون کرے گا؟ مکتب بھی قائم اتنے نہیں کر سکتے آپ جو اتنے خانقاہیں نہیں بنا سکتے۔ لیکن دعوت کا کام ایسا لامحدود اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ سب جگہ دعوت کا کام کر سکتے ہو، لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو آپ۔ اور لیکن ایک شرط ہے، اب ہم ایک شرط لگاتے ہیں
تبلیغ کا کام کرو، دین کا کام کرو، مدرسے کا کام کرو، خانقاہ کا کام کرو، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا؟ صفات کے ساتھ کرو، پکنک نہیں۔ جو حج عمرے پر آتے ہیں وہ آپ مسافہ کرتے ہیں، میں نے کہا آپ آئے ہو بہت مبارک، پکنک مت کرنا ورنہ اللہ پکنک دے دے گا۔ جماعت میں جانا جاؤ، پکنک نہیں۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے 2 کان ہیں، بائیں کان سے میں سنتا نہیں ہوں اور داہنے کان سے پورا سنتا ہوں۔ تو داہنی طرف 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اوبڑی کو ہے کشمیر نو رخ بڑے سے کشمیر نو، اتنے گجراتی جانتے ہو نا، کشمیر کا رخ ملا ہے اور بہت اچھا رخ ہے، اپنے میلک کی جماعت بنا دو نا، گھومنا بھی ہو جائے گا، ٹینشن فری بھی ہو جائیں گے، کشمیر بھی دیکھ لیں گے اور چلہ تو ہی پورا ہو جائے گا۔ تو دوسرا کہتا ہے بھی میری بہن کی شادی یار، شادی تھوڑے آگے پیچھے کر لینا یار، مزہ آ جائے گا اپنے کو، وہ عبداللہ کو بھی لے لیں، وہ اسد کو بھی لے لیں، وہ اس کو بھی لے لیں۔ تو میں نے ان سے کہا یہ پکنک ہے آپ کی، اس پر اللہ اجر نہیں دے گا۔ اور ایک قرآن کی بات بتا رہا ہوں، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یہ مولوی طارق جمیل سے میں نے کہی تھی۔ جب میں نے کہی تو میرا چہرہ دیکھنے لگے وہ کہ آپ نے کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا آپ سنیے، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا۔ تو میں نے کہا اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، جمیع ما یتعلق بالقرآن، جتنی چیزیں بھی قرآن سے متعلق ہیں، مثلا نماز یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، حج یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، عمرہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، تصنیف تالیف یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، چلہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، گش یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، 3 دن یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، 3 چلہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ میرا چہرہ دیکھنے لگے، مولانا اسے لکھو، اسے لکھ کر وائرل کرو۔ میرا دماغ اس طرف گیا نہیں تھا۔ میں نے کہا جتنی چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ گمراہ بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دے گا۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھو جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے، تو جہنم میں کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا۔ یہ ابا فرماتے تھے۔ اور پھر بھرے مجموع میں، رائے میں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، تو ابا کہتے تھے کان کھول کے سنو، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں پکڑا نہ جاؤں، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں اللہ مجھے نہ پکڑے، اس لیے کہ میرا بیان لاکھوں آدمی نہیں کروڑوں سنتے ہیں۔ اور حضرت جی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت شیخ بھی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، دونوں بزرگ۔ اور حضرت جی کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں، مدرسہ چلاتے چلاتے اگر کوئی بگڑ گیا وہ کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں۔ یہ ابا کہتے تھے۔ تو سارا مجمع جو ہے پٹھانوں کا بہت روتا تھا۔ ابا کہتے تھے کم کرو لیکن کوالٹی کے ساتھ کرو۔ تو دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ کوالٹی کے ساتھ، صفات کے ساتھ۔ ابا کہتے تھے بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ اور 3 میرے ہدیے قبول کر لیا آپ نے۔ 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ واہ واہ۔ پھر 313 مرتبہ اور پھر 313 مرتبہ استغفار۔ انشاءاللہ جب دوسری مرتبہ آئیں گے تو اس کو پھر اور بڑھا کے دیں گے آپ کو۔ ابھی اتنا تو شروع کرو۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، یہ نام لکھا دو، پھر ہم دعا کر دیں۔